13/4/2026 سے تقابل ادمیان میں ہم نے وہ پڑھا شروع کیا تھا۔ ہندو مت تو ہم نے ختم کیا تھا، بدھ مت مذہب نے شروع کیا تھا۔ تو بدھ مت مذہب میں ہم ان کی جو ابتدائی ان کی جو گوتم بدھ کا نام، اصل نام، ان کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی جو نروان کا جو طریقہ تھا وہ، اور ان کو نروان کب جو ہے نا وہ حاصل ہوا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے ان کی کچھ مقدس کتابیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور گوتم بدھ نے راہبانہ زندگی وہ کی ابتدا کیسی کی، ان کو کیسے اختیار کیا، ان کی شروعات کیسی ہو گئی راہبانہ زندگی کی ابتدا میں، ان کو کیا کیا مسائل وہ پیش آئے، مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑا، وہ بھی ہو گیا تھا۔ آج یہ جو مراقبے ہیں نا، سرگرم مراقبے وغیرہ، ان کو آپ چھوڑ دیں، یا جو 4 بلیغ کوششیں ہیں نا ان کو بھی آپ سکپ کر دیں۔ بس یہ ایسا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ دعوت و تبلیغ میں جو 6 نمبر ہوتے ہیں، یا اس طرح جو ہمارے زندگی کی گزارنے کا جو ایک اسلامی طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں نا، اسی طرح ان کی ہاں بھی 4 بلیغ کوششیں، مطلب برائی کی پیدائش روکنے کی کوشش کرنا کہ برائی پیدا ہی نہ ہو، موجودہ برائیوں کو دور کرنے کی کوشش ہو، یعنی جو برائیاں موجود ہیں نا اس کو کیسے دور کیا جائے۔ اور تیسرا نمبر غیر موجود نیکی کو پیدا کرنے کی کوشش، مطلب کہ نیکی جو ہے نا وہ کیا جائے، اچھے کام کی جائے، اور موجودہ نیکیوں میں ترقی بھی، مطلب صرف یہ کہ موجودہ نیکی نہیں بلکہ اس میں ترقی بھی وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ان کا جو ہے نا وہ کتابیں وغیرہ ہے، نیلوان حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ مطلب کیسے آثام اور آلام اور اس طرح مصیبتوں سے نجات حاصل کیا جائے۔ نیروان کا اصل جو مطلب ہے نا وہ ہے نجات حاصل کرنا دکھوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو یہ کچھ مرحلے انہوں نے ذکر کی، لیکن بہرحال ہم اس چیز کو وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر آ جائیں نا، جو اصل چیز ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ گوتم بدھ کے پیروکار، یعنی گوتم کون تھے، ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ پیروکار کتنے قسم کے تھے، اور ان کے کام کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، وہ جو ہے نا اس چیز کو ہم وہ ڈسکس وہ کریں گے۔ تو یہ گوتم بدھ کے پیروکاروں کو 2 حصوں میں وہ تقسیم وہ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ درویشوں کا گروہ کہلاتا ہے، اور دوسرا گروہ دنیا داروں کا۔ جو درویشوں کا گروہ ہے اس کو سنگی بھی کہا جاتا ہے، سنگی، ٹھیک ہے نا، سین نون گاف ہا یا سنگی وہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 گروہ جو ہے نا ان کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے لفظ درویش، یہ درویش ہے یا درویش ہے، 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو دال کی فتح کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں نا، درویش یا درویش، درویش کا مطلب کیا ہے، اور درویش کا مطلب یہ ہے پہلی صورت میں کہ در کا معنی ہے دروازہ، اور ویش کا معنی ہے پھرنے والا۔ تو درویش مطلب در بدر پھرنے والا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھرنے والا فقیر، تو درویش کا معنی ہوا در در پھرنے والا فقیر۔ اور اگر دوسری صورت ہو جس کو بعض علماء کی رائے بھی ہے، تو پھر در کا معنی ہوگا موتی، اور ویش کا معنی چننے والا، تو مطلب ہوگا موتی چننے والا۔ دونوں معنی کے لحاظ سے یہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر درویش ہے تو در کا معنی دروازہ، اور اس طرح ویش کا معنی جو ہے نا وہ پھرنے والا، تو در بدر پھرنے والا یہ معنی ہوگا۔ اور اگر دوسرا معنی ہم لیں درویش، تو در موتی کو کہا جاتا ہے، اور ویش کا معنی ہے چننے والا، تو دونوں لحاظ سے یہ معنی وہ ٹھیک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو لفظ درویش کی جو سنگی بھی اس کو کہا جاتا ہے درویش ہو، تو یہ ہو گئی۔ دوسرا جو ہے بدھ مت کے درویشوں میں شامل ہونے کی شرائط ہے نا، ان کے لیے کچھ شرائط بھی لگی کہ ہر بندہ درویشی اختیار وہ نہیں کر سکتا، راہبانہ زندگی اختیار نہیں کر سکتا، دینی علم ان کے ہاں وہ اختیار نہیں کر سکتا، جس میں چند شرائط ہو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ شخص کسی متعدی دوسروں کو لگ جانے بیماری مبتلا نہ ہو۔ اب یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو کوئی بندہ بھی کالا گورا، امیر غریب، چھوٹا بڑا، سب علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بدھ مت مذہب کے جو وہ ہے نا درویشوں کے لیے کہ وہ کسی متعدی بیماری میں مبتلا وہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کسی کا غلام اور مقروض نہ ہو، یعنی کسی کا قرض دار بھی نہیں ہوگا اور کسی کا غلام وہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا نمبر ہے والدین کی رضامندی کا ہونا بھی ضروری ہے،
اور چوتھا یہ ہے کہ سر منڈوا کر نارنجی کپڑے پہن کر گوشہ نشینی اختیار کرنا. ان کے جو زرد قسم کے نارنجی قسم کے وہ کپڑے ہوتے ہیں یہ ان کے ہاں ان کی ایک نشانی ہوتی ہے درویشوں کی ان مذہب میں, ٹھیک ہے. اور سر منڈوانا بھی ان کے ہاں ایک شرط بھی ہے, ٹھیک ہے. 5 نمبر پر ہے شراب نوشی قطعی و ممنوع سمجھنا کہ شراب نہیں پیا جائے گا, یہ ان کا ایک 5واں شرط ہے. اور 6واں شرط یہ ہے کانا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دروازے پر جانا اور در بدر پھر کر رزق جمع کرنا. اس کا طریقہ بدھ مذہب کے مطابق یہ ہے کہ درویش گھر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے, اگر وہ کچھ دے دے تو لے لے ورنہ آگے چلا جائے, اور جب اتنی مقدار جمع ہو جائے جو کھانے کے لیے کافی ہو تو واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ وہ آئے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور پھر ان کے ہاں صبح ہونے سے پہلے اپنی خانقاہ میں جھاڑو دینا, اس کے بعد تزکیہ نفس کے لیے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر خداوندی میں مشغول ہونا, یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال یہ ان کی کچھ شرائط تھی کہ درویشوں کو راہبانہ زندگی اختیار کرنے کے لیے جو شرائط تھی وہ ان میں سے یہ 5 شرائط ہیں ان کے ہاں. اور لفظ درویش اس کو درویش بھی پڑھا جا سکتا ہے اور درویش بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی لغوی تحقیق بھی ہم نے وہ کر لی, ٹھیک ہے. اب درویش یا درویشوں کی ذمہ داریاں کیا ہے, مطلب ان کی چلو اب انہوں نے علم کی جو شرائط اس میں پوری ہو گئی, اس نے علم بھی حاصل کر لیا, تزکیہ نفس بھی کر لیا, اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی. تو وہ ذمہ داری آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا, ان کی 3 بڑی بنیادی ذمہ داری علم, ایک تو علم حاصل کرے گا, دوسرا یہ کہ وہ دنیا دار جو درویش تو نہیں بن سکے گا لیکن دیندار بننا چاہتا ہے, انہیں تعلیم دینا ہے, خود تو نہیں بن سکتا لیکن دوسروں کو تعلیم وہ دے گا, ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر ہے کہ نجات حاصل کرنی ہے وہ کیا کرنا پڑے گا, ان کو محنت کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور یہ درویشوں کے دن رات کی معمولات بھی ہیں, تو جس طرح ہمارے ہوتے ہیں یہاں پر پیر اور مریدوں کے جو خانقاہوں میں ذکر الہی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, سیم ٹو سیم اسی طرح ان کے ہاں بھی ہے راہبانہ زندگی میں یہ کچھ کرنا وہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو دنیا داروں کے جو فرائض ہیں, جو دوسرا طبقہ ہے ان کے فرائض وہ بھی ایسے ہیں کہ پہلا یہ کہ درویشوں سے تو وہ علم سیکھے گا, گھریلو فرائض سر انجام دے گا, درویشوں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے گا, جس طرح ہمارے ہاں علاقوں میں وہ ہوتا ہے, ایک مدرسہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ وظیفہ اکٹھا کر کے لوگوں بچوں کو دے دیتا ہے, اور ان کے کام یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو کسی عصر یا کسی بھی ٹائم آ کے ان سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہے, اور اس طرح گھریلو جو فرائض ہوتے ہیں وہ بھی انجام وہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں اور اس میں یہاں کچھ نہ کچھ ان کے ہاں تضاد وہ ظاہر وہ موجود وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اب بدھ مت کی مذہبی جو کتابیں ہیں نا, مذہبی کتابیں ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ ہم وہ ڈسکس وہ کریں گے. مثال کے طور مذہبی کتابیں رہنما کا اس پر اتفاقی گوتم بدھ نے کوئی تحریر شدہ کتاب نہیں چھوڑی. جو گوتم بدھ کی اپنی وہ کتاب ہے جو اس کی طرف وہ منسوب ہے, تو ذاتی طور پر تاریخی حوالوں سے یہی ملتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی بھی کتاب جو تحریر شدہ طور پر وہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اعتقاد ہے کہ گوتم بدھ کے شاگردوں نے اپنے استاد کے ملفوظات اور تقاریر کو سن کر زبان یاد کیا اور پھر انہیں آگے دوسروں تک منتقل کر دیا, اور اس کے لیے انہوں نے الفاظ کی جگہ بندی کی بجائے اس کے مفہوم پر زیادہ توجہ دی اور اس کو آگے پہنچا دیا. اب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ان کی جو ملفوظات ہیں نا, یہ بغیر ہی وہ الفاظ نہیں ہیں جو گوتم بدھ کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں, بلکہ ان کا جو معنی اور مفہوم تھا ان کے شاگردوں نے آگے نقل کر دیا سینہ در سینہ, اور پھر آگے ان کو کتابی شکل وہ دے دی. تو یہ گوتم بدھ کی وہ کتابیں وہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن تاریخی لحاظ سے ان کی کوئی اپنی تصنیف وغیرہ کا کوئی ذکر بھی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ کتابیں کب مدون کی گئی؟ گوتم بدھ کے وفات کے کئی صدیوں بعد اس مذہب کی کتابوں کو مرتب کیا گیا. اس سے بدھ مت کی موجودہ کتابوں میں گوتم بدھ ہی کے الفاظ ہونے کی نہیں, اور اس کی دوسری مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ بدھ مت کی موجودہ فرقوں اور مذہبی کتابوں میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں گوتم بدھ کے اپنے الفاظ موجود وہ نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں بدھ مذہب کا سب سے بڑا فرقہ ہناینا یا ہنایان وہ فرقہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے گوتم بدھ کی وفات کے 450 سال بعد پالی زبان میں گوتم بدھ کے عقائد اور اصولوں کو مرتب کیا, جس کا اصل نام تی پتاکا ہے. اصل میں یہ کتاب چند کتابوں کا مجموعہ ہے جن کی تفسیر وہ یہ ہے. تی پتاکا کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دینا پتاکا, ستا پتاکا, اور اس طرح ابھی دما پتاکا. دینا پتاکا اس کتاب میں وہ اصول و ضوابط موجود ہیں جو گوتم بدھ نے پروہتوں کے لیے وضع کیے ہیں, اور ستا پتاکا یہ کتاب گوتم بدھ کے مواعظ اور ملفوظات پر مشتمل جسے آنند نے مرتب کیا تھا, اور ابھی دما پتاکا اس کتاب میں گوتم بدھ کی نفسیات اور تعلیم موجود ہے. یاد ہے کہ
ابھی داما پتہ کا یہ کسیاپا ایک ان کا ایک پورے کا پیروکار تھا، انہوں نے کیا تھا، اور سیتا پتہ کا انن نے، اور اس طرح جو ہے نا وہ اوپالی نے جو ہے نا جینا پتہ کا اوپالی نے اس کو مرتب وہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کے ہیں کہ کتابوں کی ان کے ہاں مقدس کتابوں کا ایک درجہ وہ رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بعد ہوگا بدھ مذہب کی اہم تعلیمات ہے، تو انشاءاللہ وہ اہم تعلیمات کو انشاءاللہ ہم کل وہ ڈسکس وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔